السلام علیکم، پاور آف نالج چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم کلاس 8 کی سائنس چیپٹر نمبر 1 ہیومن آرگن سسٹم کا 4th لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ہے مڈ برین کے بارے میں۔ آج ہم مڈ برین کی پڑھائی کریں گے، مڈ برین کے بارے میں باتیں کریں گے۔ مڈ برین کیا ہوتا ہے، مڈ برین کی فنکشنز کون کون سے ہیں، یہ لوکیٹڈ کہاں پر ہے۔ تو چلیے اپنے 4th لیکچر کی طرف۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں سینٹرل نروس سسٹم سٹارٹ کیا تھا۔ ہم نے اس لیکچر میں فور برین کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ فور برین کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ فور برین یہ لارجسٹ پارٹ آف دا برین ہے۔ یہ کنسسٹ ہے 3 پارٹس پر، سیریبرم، تھیلمس اینڈ ہائپوتھیلمس۔ سیریبرم فور برین کا لارجسٹ پارٹ ہے۔ یہ والنٹری ایکشنز، انٹیلیجنس، میموری کو کنٹرول کرتا ہے ایٹسیٹرا۔ آج ہم باتیں کریں گے، آج ہم پڑھیں گے مڈ برین کے بارے میں۔ مڈ برین جیسا کہ آپ پکچر کو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرین شیڈڈ ریجن جو ہے یہ مڈ برین ہے۔ مڈ برین اسمالسٹ ریجن ہے، یہ اسمالسٹ پارٹ آف دا برین ہے۔ جبکہ دیکھیں فور برین کی طرف دیکھیں تو فور برین از دا لارجسٹ پارٹ آف دا برین، مڈ برین از the smallest part of the brain، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ hind brain is larger than mid brain but smaller than forebrain۔ Mid brain, what is mid brain? It is the part of the brain, it is the smallest part of the brain which is located between the forebrain and hind brain۔ برین کا وہ smallest part جو فور برین اور ہائنڈ برین کی بٹوین لوکیٹڈ ہے، اس پارٹ آف دا برین کو ہم مڈ برین کہتے ہیں۔ یہ بالکل درمیان میں موجود ہے۔ یہ اسمالسٹ پارٹ آف دا برین ہے جو فور برین اور ہائنڈ برین کی بٹوین لوکیٹڈ ہے۔ جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسمالسٹ ریجن ہے، دیکھیں نا، یہ اسمالسٹ پارٹ آف دا برین جو بٹوین ہائنڈ برین اور فور برین میں لوکیٹڈ ہے۔ فور برین اور ہائنڈ برین کی بٹوین مڈ برین لوکیٹڈ ہے جو اسمالسٹ پارٹ آف دا برین ہے۔ فور برین کی فنکشنز کون کون سے ہیں، مڈ برین کی فنکشنز کون کون سے ہیں۔ مڈ برین جیسا کہ آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا کہ مڈ برین لوکیٹڈ ہے بٹوین فور برین اینڈ ہائنڈ برین۔ سو اس سے تو ایک بات کلیئر ہوگی، اٹ ایکٹس ایز اے برج بٹوین فور برین اینڈ ہائنڈ برین۔ یہ ایک پل کی طرح، یہ ایک برج کی طرح کام کریں گا۔ برج سے مراد کہ وہ امپلسز کو فور برین اور ہائنڈ برین کے درمیان ٹرانسفر کرے گا۔ سو اس کا فرسٹ مین پوائنٹ جو ہے، فرسٹ فنکشن جو ہے، یہ ایکٹ ایز اے برج، اٹ ایکٹس ایز اے برج، یہ ایک برج کی طرح کام کرتا ہے فور برین اینڈ ہائنڈ برین کے درمیان۔ فور برین سے جو امپلسز آتی ہے وہ ہائنڈ برین کی طرف، اور ہائنڈ برین سے جو امپلسز آتی ہے وہ مڈ برین کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے۔ جیسا کہ سیریبرم فار ایگزامپل ایک والنٹری ایکشن ہے، والنٹری ایکشن کو فور برین میں کنٹرول ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا۔ سو فور برین یہ والنٹری ایکشن مڈ برین کے تھرو ہائنڈ برین تک پہنچاتا ہے، اور ہائنڈ برین سے برین سٹم کی تھرو، اس ایریا کو ہم برین سٹم کہتے ہیں جو جس سے اسپائنل کارڈ ارائز ہوا ہے، اسپائنل کارڈ کی تھرو باڈی تک وہ امپلسز پہنچاتا ہے۔ سو فور برین سے امپلسز مڈ برین کی تھرو ہائنڈ برین تک، اور ہائنڈ برین سے امپلسز اسپائنل کارڈ کی تھرو باڈی تک پہنچتے ہیں۔ تو اس کا فنکشن کیا ہوا کہ یہ امپلسز ٹرانسفر کرتا ہے بٹوین فور برین اینڈ ہائنڈ برین، یہ سگنلز کو ٹرانسفر کرتا ہے بٹوین فور برین اینڈ ہائنڈ برین، یہ میسیجز کو ٹرانسفر کرتا ہے بٹوین فور برین اینڈ ہائنڈ برین۔ اس کے علاوہ یہ ہیئرنگ ریفلیکسز کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہیئرنگ ریفلیکسز کو کنٹرول کرتا ہے۔ ریفلیکسز کیا ہے؟ The sudden automatic response of the body is called reflex action۔ ریفلیکس ایکشن جو ایکشن جو ہمارے اختیار میں نہ ہو، یہ انوالنٹری ایکشن سے ڈیفرنٹ ہے۔ ریفلیکس ایکشن جیسا کہ ہم راستے میں چل رہے ہو
اور اچانک سے کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں. اس ڈر کے موقع پر ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس ریئیکشن کو ہم ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں. کوئی پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے, اس ریئیکشن کو ہم ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں. تو یہ ریفلیکس ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. ریفلیکس ایکشنز میں ہیئرنگ ریفلیکسز کو کنٹرول کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں مکمل خاموشی ہے, آرام سکون ہے, اور اچانک دھماکے کی آواز ہو یا کوئی اور تیز آواز ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں. تو اس وقت ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے مڈ برین سے. وہ ریئیکشن کنٹرول ہوتا ہے, ریئیکشنز کنٹرول بائی دا مڈ برین, اور یہ آئی ریفلیکسز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. جیسے کہ میں ریفلیکسز کی ڈیفینیشن میں کہا کہ دا سڈن آٹومیٹک ریسپانس آف دا باڈی, تو یہ آئی ریفلیکسز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. فار ایگزامپل, ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اچانک سے لائٹ آتی ہے, اچانک سے ہمارے آنکھوں کی طرف روشنی آتی ہے, تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, ہم منہ ادھر پھیر لیتے ہیں. تو یہ سارے ریئیکشنز جو ہوتے ہیں یہ ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں. تو یہ کنٹرول ہوتے ہیں مڈ برین سے. لیکن یاد رکھیے, تمام ریفلیکس ایکشنز مڈ برین سے کنٹرول نہیں ہوتے. تمام ریفلیکس ایکشنز اسپائنل کارڈ سے کنٹرول ہوتے ہیں. تمام ریفلیکس ایکشن اسپائنل کارڈ سے کنٹرول ہوتے ہیں ایکسپٹ ایئر اینڈ آئی ریفلیکسز, ایکسپٹ ہیئرنگ اینڈ ویژن ریفلیکس ایکشنز. صحیح ہے. تمام ریفلیکس ایکشن جو ہے وہ کنٹرول ہوتے ہیں اسپائنل کارڈ سے. ہمارے باڈی کے تمام جو ریفلیکس ایکشنز ہیں وہ اسپائنل کارڈ سے کنٹرول ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے, ڈر جاتے, تو ہماری باڈی جرک کر لیتی ہے. تو یہ ریفلیکس ایکشن کنٹرول ہوتا ہے اسپائنل کارڈ سے. اور جبکہ ایئر اور آئی کے ریفلیکس ایکشن سے تو وہ کنٹرول ہوتے ہیں مڈ برین سے. ٹھیک ہے. تو مڈ برین, آج ہم نے مڈ برین پڑھا. مڈ برین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مڈ برین لوکیٹڈ ہے بٹوین دا فور برین اینڈ ہائنڈ برین. اٹ ایکٹس ایز اے برج بٹوین فور برین اینڈ ہائنڈ برین. یہ امپلسز کو فور برین اینڈ ہائنڈ برین کی بٹوین ٹرانسفر کرتا ہے. اٹ کنٹرولز ہیئرنگ ریفلیکسز, ہیئرنگ ریفلیکسز کی ہم نے ایگزامپل دی. اٹ آلسو کنٹرول آئی ریفلیکسز, یہ آئی ریفلیکسز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. مگر تمام ریفلیکس ایکشن جو ہے وہ کنٹرول ہوتے ہیں اسپائنل کارڈ سے, آئی اور ایئر کے ریفلیکس ایکشنز کے علاوہ, ایکسپٹ ایئر اینڈ آئی ریفلیکسز. جو تمام ریفلیکس ایکشنز ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں اسپائنل کارڈ سے. The hearing and vision reflexes are controlled by midbrain. Hearing and vision کی جو reflexes ہے وہ کنٹرول ہوتے ہیں midbrain سے. آج ہم نے برین کے پارٹس میں سیکنڈ پارٹ کور کر لیا. پریویس لیکچر میں ہم نے فور برین پڑھا تھا, آج کے لیکچر میں ہم نے مڈ برین پڑھا. I think it's enough for today. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ہائنڈ برین کو پڑھیں گے جو تھرڈ پارٹ اینڈ لاسٹ پارٹ آف دا فور برین ہے. امید ہے آپ نے اس لیکچر سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا. اگر اس لیکچر میں کسی بھی قسم کی پرابلمز ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. انشاءاللہ as soon as possible میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک ملتی رہے. شکریہ.